اب جو بھی ارادے اور مقاصد ہوں، سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی حکومت بچانے کی لڑائی لڑتے لڑتے بے دم ہو چکے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے مطابق عمران خان پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ان کی جماعت تحریک انصاف کے 1 درجن سے زائد اراکین قومی اسمبلی نے کھلے عام بغاوت کر دی ہے۔ کچھ مزید کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے نصیحتوں اور دھمکیوں کے باوجود تحریک انصاف میں واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح اتحادی جماعتوں کے کم از کم 15 اراکین قومی اسمبلی نے مسٹر خان کے خلاف عدم اعتماد کی حمایت کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اگلے 7 دنوں میں آئینی طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں تو عدم اعتماد کی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ عمران خان جو ہمیشہ اخلاقیات کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، اپنی معزولی کے خلاف مذمت پر کمر باندھ چکے ہیں۔ قانون اور آئین کیا کہتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسپیکر نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یوم حساب کو مؤخر کیا ہے۔ شواہد دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پس و پشت سے کام لیتے ہوئے معاملے کو ہر ممکن طریقے سے التوا میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں صدر عارف الوی کی ملی بھگت سے اپوزیشن کو فیصلوں کی وضاحت یا پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر مجبور کرنا شامل ہے۔ اس میں مزید تاخیر ہوگی۔ مثال کے طور پر صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رائے طلب کی گئی ہے، کیا فلور کراس کرنے والے اراکین قومی اسمبلی تاحیات پارلیمنٹ سے نااہل ہوں گے یا صرف ایک پارلیمانی مدت کے لیے، جس دوران پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ہونے والی لڑائی کا دائرہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پھیل گیا ہے۔ عمران خان روزانہ اپنے حامیوں کو 27 مارچ کو ایک تاریخی ریلی کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی کال دے رہے ہیں۔ اس دوران وہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے ایک زبردست سرپرائز دینے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کی برطرفی اب ایک قانونی اور آئینی مسئلہ ہے، اس لیے وہ سپریم کورٹ پر عوامی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئینی انصاف کے تصورات سے ہاتھ کھینچ لے۔ اسی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ وہ سیاسی غیر جانبداری ترک کر کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ یہ ایک خوفناک اور پرخطر حکمت عملی ہے۔ حزب اختلاف پہلے ہی 27 مارچ کے عمران خان کے جلسے کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 28 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کیا جائے گا۔ نہیں معلوم کہ عمران خان کی طرف سے کسی نہ کسی بنیاد پر اسے شرمندہ کرنے، تقسیم کرنے یا نیچا دکھانے کی کسی بھی کوشش پر اسٹیبلشمنٹ کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ مثال کے طور پر موجودہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور ایک نئے کو نامزد کرنا، ایسے کسی بھی اقدام کو ایک سے زیادہ طریقوں سے ادارہ جاتی طور پر چیلنج کیا جائے گا۔ اس کے لیے ممکنہ تشدد ایک اسٹیج فراہم کر سکتا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ قومی مفاد میں مرکزی کرداروں کے درمیان کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرا دیا جائے۔ مجوزہ فارمولے کے تحت اگلے سال کی بجائے اس سال کے آخر میں غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ کے تحت انتخابات ہوں اور عدم اعتماد کے ووٹ کو کالعدم قرار دینے کے بدلے میں نیب، FIA وغیرہ کی جانب سے اپوزیشن کو نشانہ بنائے جانے سے روکا جائے۔ اس طرح حکومت اور حزب اختلاف دونوں کا بھرم رہ جائے گا۔ ہم اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان کچھ معنی خیز ملاقاتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ حکومت کے اتحادیوں جو اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے کہلاتے ہیں نے تاحال تحریک انصاف حکومت سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، گویا وہ اب بھی کسی سگنل کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں قدم آگے بڑھانے یا پیچھے ہٹانے کا اشارہ کرے۔ اپوزیشن نے اسلام آباد کی طرف اپنا مارچ 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ اب وہ اپنی ریلی عمران خان کے جلسے کے اگلے دن منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ریلی بھی اسی روز تھی جس روز عمران خان کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کی عدم اعتماد کی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تاریخ 25 مارچ سے 28 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ پارٹی تبدیل کرنے والے اراکین قومی اسمبلی کو ڈی سیٹ یا نااہل کرنے کا فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کر رہی۔ یہ فیصلہ سیاسی مستقبل پر بڑی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اور عدم اعتماد کے ووٹ کے نتائج کا ترازو ایک یا دوسری طرف جھکا سکتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا کی ذمہ دار آوازیں کہتی ہیں کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں ایسی ضربیں لگیں گی کہ وہ انہیں زمیں بوس کر دیں گی۔ یہ ان کے اتحادیوں کی طرف سے باضابطہ اعلانات ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے حزب اختلاف کی صفوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس سے ان کی حکومت خود بخود گر جائے گی۔ عدالت یا الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی انہیں ناک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کے لیڈروں کا اصرار ہے کہ وہ کشتیاں جلا چکے۔ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا خارج از امکان ہے کیونکہ ان کے درمیان اعتماد کی کمی ہے۔ عمران خان نے اتنی کثرت سے جھوٹ بولا ہے اور اتنے یو ٹرن لیے ہیں کہ وہ اس کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ وہ دباؤ برقرار رکھیں گے چاہے عمران خان کسی نہ کسی وجہ سے اس ضرب سے بچ جائیں۔ وہ عمران خان کو منمانی کرنے کا موقع نہیں دے سکتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ اگلے انتخابات میں دھاندلی کر کے وسطائی حکومت قائم کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی ہے۔ اسی نے اپوزیشن کو معاملات کو اس نہج تک لانے کا موقع فراہم کیا ہے جس دوران سویلینز کے درمیان رساکشی جاری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی غور کر رہی ہے کہ اس کا حالیہ ہائیبرائڈ حکومت قائم کرنے کا تجربہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوش ربا مہنگائی، بے روزگاری، بڑے پیمانے پر بے چینی اور پریشان کن تناؤ کی وجہ سے معیشت کی نبضیں مسلسل ڈوب رہی ہیں۔ یہ ایک ایسے ملک کے ڈھانچے کے لیے خطرناک ہے جو پہلے ہی دہشت گردی اور علیحدگی پسند سے دوچار ہے اور مالی دیوالیہ پن کا سامنا کر رہا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں سیاسی محاذ آرائی عروج پر پہنچ جائے گی۔ اپوزیشن کے پاس تمام کارڈز ہیں لیکن عمران خان ایک ترپ کے پتے کے ذریعے کھیل تبدیل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آخری تجزیے میں اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ہیں جن کے فیصلے توازن کو کسی طرف بھی جھکائیں گے۔ اگر دونوں غیر جانبدار رہیں تو جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو بحال کر کے ملک کی غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے۔